قیامت قائم ہونے سے پہلے دجال بھی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، حضرت مہدی بھی آئیں گے، سورج ایک دفعہ مغرب سے نکلے گا، یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، کچھ قیامت کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے عرض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی، یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ آگ نکل چکی ہے، تقریباً محدثین کا اتفاق ہے 700 سال پہلے 7ویں صدی ہجری میں آگ نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر عرض حجاز میں، تو وہ ایک نشانی ہو چکی ہے۔ تو کچھ نشانیاں ہو چکی ہیں، زیادہ تر نشانیاں کیا ہیں باقی؟ ایک نشانی یہ تھی، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں نا، جو اونٹوں کے چرواہے، بکریاں چرانے والے غریب غربا، یتقاولون فی البنیان، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بلڈنگیں بنائیں گے۔ تو عرب میں جو اونٹ چرانے والے، جو ان میں جو کرپٹ لوگ ہوتے تھے، وہ تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارا کرتے تھے، پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی، خفاتن عوراتن عالتن، حدیث میں آتے ہیں ننگے پاؤں ننگے سر لوگ، ننگے بدن لوگ، ایسا نوٹ چھاپیں گے، ایسا پیسہ آئے گا کہ بلڈنگوں پر بلڈنگیں۔ تو یہ تو دبئی میں، آپ شارجہ میں دیکھ لو، سعودی عرب بھی بنا رہا ہے، ایک بڑا شہر آباد کر رہا ہے، اور برج خلیفہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی کہ اس کو آدمی دیکھتا ہے تو ٹوپی سر سے گر جاتی ہے اس کی۔ تو یہ بھی قیامت کی علامت تھی جو پوری ہو چکی ہے۔ تو کچھ علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں، لیکن بڑی بڑی بہت ساری علامتیں باقی ہیں، تو جن میں ایک بڑی علامت ہے، سب سے بڑی علامت دجال کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، امام مہدی کا آنا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ بات آ گئی ہے تو ایک دلچسپ بات کیا ہے، آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ، ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا۔ غلام کی مثال نہیں دی کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا، اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے۔ جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے، لونڈی، اس پہ وہ تو کمزور ہے نا، اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ۔ تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا، لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس پہ کیا کرے گا، یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا، ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا، کیسے جنا، اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے، پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا، بڑے نالائق لوگ ہیں، دائیں بائیں نہ ہو جائے۔ تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بچڑے کی عبادت۔ تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا؟ حضرت ہارون پر، اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، یہ گمراہ ہو رہے تھے، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کیا کہا؟ باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا، لا یبن اماں، اے میری اماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے، ماں کا واسطہ، کیونکہ محبت کی علامت ہے نا۔ ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنائے، وہ محبت واپس زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگایا کریں۔ ابا کی ایک الگ ویلیو ہے، وہ محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا، لیکن وہ جتلاتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں تمیز سے، زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گے نا ابا، یہ ہوگا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے، ٹھیک ہے نا، جو بات ہے ادب تمیز۔ ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں، ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں، تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے۔ اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا؟ اماں کا۔ تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں، آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا، ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو، یبن اماں، اے میری اماں کے بیٹے۔ تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے، جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے، اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا؟ ماں پہ حکومت کرے گا، بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے، وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ کوئی ایک قسم کی لونڈی غلام ہو، ماتحت ہو، لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا۔ تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ شارٹ۔ مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے، اور بڑے، اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں، زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں، دیندار گھروں میں کم۔ باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں، باقاعدہ پیسوں کے ذریعے، یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، ماڈرن اسکول ہیں، اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے،
بچہ انگلش میں بہت اچھی بول لیتا ہے اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں, اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا, میں 20-20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں اور وہ چرس پی رہی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر, یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا کیا جا رہا ہے, اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود, احسان بھی خود کیا, اور نکلا کیا رزلٹ, وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے حکومت, وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس, کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے, اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا ہے, بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے, یار میں کوئی اونچی آواز سے وہ ایک دم میٹر نہ گھوم جائے. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا, خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب, وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کرے یا خام خام میں ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے, اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ, میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں, تو یہ بالکل خلاف ہے, لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعن جائز. آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں, اور خاص طور پہ نابالغ پہ. نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ کسی اور پر ہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے, طبیعت خراب ہے, جھنجلا رہی ہے, بچے کو پڑھ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو, وہ بیچارہ. بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں, وہ بچے ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی. اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. تو اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھے. خلق من الماء بشرا, اللہ کہتے تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی. ایک غلیظ پانی سے انسان کو بنایا میں نے, اس پانی کو دیکھو, اور بنا کے کیا فجعلہ نسبا وصہرا, اس کو 2 خاندان دے دیے, ددیال ننیال, اور بلوغت کے بعد ایک خاندان دے دیا سسرال. اتنی بڑی عزت دے دی اس کو, خاندانوں میں پیدا کیا. اس کی خوشی پہ ددیال ننیال بھی خوش ہوتا ہے, سسرال بھی خوش ہوتا ہے. اس کے رونے پہ ددیال ننیال بھی روتا ہے اور سسرال بھی روتا ہے. ایک پانی کو اتنی عزت آٹومیٹیکلی اب بولتی بند نہیں مل سکتی. لوگ کہتے ہیں نا بولو نہ بولا نہیں بولا کرو, آپ خود ہی بول لیا کریں تاکہ میں بولو نہ نہیں بولا کرو, سینٹنس مکمل کر لیا کریں. ایک غلیظ پانی تھا, کوئی کہہ سکتا تھا ایک ایسے پروسیس سے اس کو ابھی گزارا جائے گا, ایک ایسی مشین میں کہ یہ چودھری اور وڈیرا بنے گا, ٹھیک ہے نا, یہ سائنٹسٹ بنے گا, اور یہ ایک سیاستدان بنے گا, یہ ایک بڑا آدمی بنے گا, یہ ملینئرز بنے گا, بلینئرز بنے گا, اور پھر اس کا خاندان ہوگا. اس کو تنگ کرو گے, اس کا باپ بھی آئے گا, ماں بھی آئے گی لڑنے کے لیے, پورا پیچھے خاندان ہوگا, اس کے رونے پہ خاندان روئے گا. پھر اس کا اللہ نے تو ایک سسرال کا ذکر کیا, میں نے اس آیت کی قدر کرتے ہوئے میں نے کہا جب سسرال اتنی بڑی نعمت ہے تو 4 ہونے چاہیے. تو میرے اوپر یہ آیت اور زیادہ فٹ آ رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی کہ هو الذی خلق من الماء بشرا, اللہ نے ایک غلیظ پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے نسب بھی دیا, اور 4 عدد نسب ایک دیا, اور سسرال کتنے دے دیے. اس سے پتہ چلتا ہے, اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور نعمت جتنی زیادہ ہو اتنا اچھی ہوتی ہے. پیسہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی کوئی کہتا ہے زیادہ پیسہ ایکچولی میں خرچ کہاں کروں, ایکچولی مینیج کرنا مشکل ہے. ابے لے آ, بعد میں دیکھیں گے کیا مینیج کرنا ہے اس کو. تو اولاد بھی نعمت ہے. یہب لمن یشاء اناثا, اللہ کہتے ہیں گفٹ کرتا ہوں بیٹے بیٹیاں, آنے دے, آنے کے بعد کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے ان کا, آنے میں نہیں روکنا ان کو کہ گفٹ کم لینے ہم نے, گفٹ تو جتنے زیادہ آ جائیں, اس کے بعد پھر ان کا کرنا کیا ہے. تو بچے پیدا ہونے سے مت روکو, ہونے کے بعد پھر پلاننگ کرو. مسئلہ یہ نہیں ہے, بچے جو بگڑتے ہیں نا اس لیے نہیں کہ زیادہ ہے, اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں سوچ رہے ہوتے ان کو بنانا کیا ہے ہم نے. وہ تو ایک بھی بگڑ جائے گا, پھر تمہارا بچہ پیدا ہوا تم قیامت تک سوچتے رہو گے کرنا کیا ہے اس کو, تو چور بن جائے گا, آٹومیٹیکلی ڈاکو بن جائے گا. تو جو بگڑنا ہوگا تو ایک بھی بگڑے گا. اگر پلاننگ کر کے پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو, پیدا تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, جتنا ہو اچھا ہے,
لیکن جو پیدا ہوتے جائے اسی وقت ان کو انسان کا بچہ بنانے کی فکر بولو کرتے چلے جاؤ کہ بگڑے نہیں ہے. ایسا نہیں چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے, ایک بچہ بھی چرسی میں بیٹھے گا تو چرسی بنے گا, 18 بچے بھی اگر بھائی انسانوں میں بیٹھیں گے تو کیا بنیں گے, انسان کے بچے بنیں گے. فیملی پلاننگ والوں نے تو بچے ہی روک دیے نا. تو نسبا و سہرا, قرآن کہتا ہے سسرال والا بنایا, تو سسرال بھی جتنے زیادہ ہوں اتنے کیا ہیں, اور نعمت ہے سسرال. آپ کسی, یہ تو مذاق کرتے رہتے ہیں, مذاق اڑاتے رہتے ہیں سسرال کا, دل بھی چاہتا ہے لیکن اب کیا کریں, مجبور ہے. لیکن ویسے کتنی عزت ہوتی ہے جب آپ کا ان کے گھر رشتہ نہ ہوا ہو, آپ جاؤ کوئی عزت دیتا ہے. جہاں آپ کی بات ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, صرف رشتہ طے ہو گیا ہے, بھائی دولہا بھائی آئے ہیں, ان کا سموسے کا پوچھو, ایسا نہ ہو برا لگ جائے. آپ کو پتا ہے ادھر برا, ادھر اس کو ٹینشن دی, پارسل کدھر کرے گا, یہ بہن پہ جا کے پارسل کرے گا. یہ سسر کو پتا ہوتا ہے داماد کو ذرا سا ٹارچر کیا, میرے سامنے تو کچھ نہیں بولے گا, یہ پارسل کدھر کرے گا, بیٹی پہ جا کے غصہ نکالے گا. کیسی رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے دامادوں کو, کیا خیال ہے بھائی, بیٹھیے آپ آئیے, ورنہ کون گھسنے دیتا ہے یار. اجنبی لڑکی ہوتی تو عزت دار لوگ تھوڑی گھسنے دیں, بغیرت تو آتے ہیں, آ جا بھائی لیٹ کیوں آیا تو, کب سے انتظار کر رہی ہے. بوائے فرینڈ جو ہوگا نا تو اس میں تو آج کل پریشان ہوتے ہیں جن میں غیرت ہی نہیں ہوتی. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی, یہ اس ٹاپک, یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ آٹومیٹیکلی یہ ممکن کہ پانی کو اتنی عزت مل جائے, اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے خاندانوں کا انتظام ہو جائے, بلوغت کے بعد بھی انتظام ہو. یہ اگر آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا تو اس کائنات میں اتنی بیوٹی, اتنا حسن نہیں ہوتا اس کائنات. یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے منکر ہیں وہ اس بیوٹی سے محروم. ان کے ہاں نہ سسرال ہوتا ہے نہ ددیال ہوتا ہے, ایک ننیال میں ایک عدد اماں رہ گئی ہے بس خالی ان کی, اور اس سے وہ جان چھڑا نہیں سکتے. ورنہ گورے کا بس چلے تو وداؤٹ اماں بچے پیدا ہوں, کلوننگ کے ذریعے, ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے, اماں کے رشتے سے بھی کٹا دے, بولو ریاست کے غلام بن کے رہو, بس تم اسٹیٹ کے غلام بنو, ٹیکس ٹائم پہ دے دیا کرو. وہ مجبور ہے, اماں سنگل مدر, سارا ان کا نہ ان کے یہاں سسرال ہوتے ہیں, نہ سالے ہوتے ہیں, نہ سالیاں ہوتی ہیں, نہ کزن ہیں, نہ سب سیٹ اپ آہستہ آہستہ کیا ہو گیا, ختم. کیوں؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. تو اللہ نے خاندانوں کی جو محبتیں تھیں وہ چھین کے اس کے بدلے میں ان کو کتے پکڑا دی اللہ نے, جب ان کتوں سے دل لگاؤ. فرانس میں بھی کتے پالے جاتے ہیں, میرا ویزا ریجیکٹ ہوا اس چکر میں یورپ کا. انہوں نے کہا ہمارا مذاق اڑاتا ہے. میں نے کہا مذاق نہیں اڑا رہا بھائی, آپ تو کتے پالتے ہیں, ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ, کتے پالتے ہیں. ہمارے کتوں کا حال دیکھو. ابھی ایک واقعہ سناؤں, کتے پہ بڑا زبردست واقعہ ہے. اتنے کتے ہو گئے نا, اللہ کے ایم سی والوں کو بہت جزائے خیر دے. کچھ رپورٹیں آئی ہیں انہوں نے کتے مارنا شروع کیے. ہوا یہ کہ کل ایک داڑھی والے صاحب آئے, داڑھی ان کی تسبیح ہاتھ میں, یہی ہمارے دوست ہیں, اور ٹوپی ماشاءاللہ, بڑا پرنور چہرہ. مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتائیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یار وہ ایک کتا مر رہا تھا اور بالآخر اس نے دم توڑ دیا. تو کے ایم سی کی گاڑی مجھے نظر آئی. میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے میں سے کسی نے مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہتے ہیں میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا, اللہ جزائے خیر دے یار, یہ تو کتے بہت کاٹ رہے تھے انسانوں کو, تو شکر ہے آپ نے کچھ کنٹرول کیا. ایک نقاب میں خاتون ڈرائیونگ کرتے ہوئے نا گاڑی کہتے ہیں میرے قریب آ کے رکی. انہوں نے میری بات کہتے ہیں سن لی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے کتا مارنے کے بارے میں؟ میں نے کہا جی. میں نے کہا یہ آپ کو خوشی ہوئی ہے کتے کو اس طرح سے مارا گیا اور یہ مر گیا, یعنی زہر وہر کچھ کھلایا ہوگا؟ جی مجھے خوشی ہوئی ہے. تو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ جی نماز, دعا بھی مانگیں گے اللہ سے, ذکر اذکار بھی. جی یعنی ایک طرف آپ کتے مار رہے ہیں, دوسری طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ تھا کہ یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یعنی ایک طرف آپ ٹوپی پہن کے داڑھی پہن کے اتنے اچھے کام بھی کر رہے ہو اور دوسری طرف ان مخلوق پر کتوں کے ساتھ یہ ظلم, یعنی عجیب اسلام ہے آپ کا. ادھر کتے بھی مار رہے ہو, ادھر اللہ کی عبادت بھی. کہتے میں نے اس خاتون سے کہا, کل کا واقعہ ہے, کہتے میں نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھیں یہ کتے انسانوں کو کاٹتے ہیں. خاتون فوراً کہتی ہے کیا سارے کتے کاٹتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, کتے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کاٹے گا اور یہ والا کاٹنے کے لیے, اور یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہے. وہ بےچارے اتنے کنفیوز ہوئے اس خاتون کی نصیحت سے, میرے پاس آیا کہ یار مصعب میں نے ظلم ہو گیا. میں نے اس کو اپریشیٹ کر دیا کہ میں نے کہا کے ایم سی والوں نے پہلی دفعہ کوئی خاندانی انسانوں کے بجائے فوکس کس کو کرنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ بہت گڈ نیوز ہے. پہلے تو جو گٹر کے ڈھکن, یہ کے ایم سی کی ذمہ داری ہے نا, گٹر کے ڈھکن میں کتنے مرد ہلاک ہو گئے ہیں وداؤٹ ڈھکن کے لوگ, تو یہ سب کے ایم سی کے کھاتے میں جا رہے ہیں نا. اور جو بجلی کے کھمبوں سے لوگ, بجلی کے کھمبے کراچی میں گلے ملتے ہیں آ کے, خود چپک چپک کے بندے مارتے ہیں بارشوں کے موسم میں, تو یہ بندے کون مار رہا ہے؟ تو کے ایم سی کے کھاتے میں جا رہے ہیں. اللہ کا کتنا فضل ہو گیا, اب انسانوں کو چھوڑ کر کے ایم سی نے کس کو فوکس کرنا شروع کر دیا؟ کتوں کو. گڈ نیوز ہے بھائی. اس سے زیادہ مجھے خوشی اس پہ ہوئی ہے. اتنے کتے یار, آپ کی سوچ ہوگی ساری جو اینیمل لورز اور این جی اوز ہیں وہ آ کے وہ رکاوٹ بنتی ہیں. خیر بات کو جلدی سے سمیٹیں, نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. تو اللہ میاں نے اس نظریے پہ بھی قرآن میں بہت رد کیا کہ اس کائنات میں نیچر میں جو بیوٹی ہے آٹومیٹیکلی نہیں ہے. دوسرا نظریہ شرک کا,
جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سو کو مانتے ہیں. ہندو دیکھو نا کتنے کتنے بھگوان ان کے. تو قرآن نے کہا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف ایک. کسی مزار پہ کسی قبر سے نہیں مانگنا, کسی بزرگ سے نہیں مانگنا. انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج, حاجت روائی, مشکل کشائی اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے گا. اور تیسرا, قرآن نے جس چیز کو فوکس کیا, جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا, ہوا یہ تھا, تینوں پہ مذاق اڑتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن سب سے زیادہ مذاق پتہ ہے کس عقیدے پہ اڑایا جاتا تھا؟ خدا کے انکار یا خدا کی توحید پہ نہیں. سب سے زیادہ نبی کا مذاق اڑایا جاتا اس نظریے پہ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. جب ان کی بات ہوتی نا کہ صرف ایک اللہ ہے تو وہ طنز کرتے تھے, استہزاء بہت زیادہ نہیں کرتے تھے وہ. جب ان کو کہا جاتا کائنات کو بنانے والا کوئی ہے, نظریاتی اختلاف کرتے تھے, اس پہ استہزاء نہیں کرتے تھے بہت زیادہ. لیکن جب یہ کہا جاتا موت کے بعد زندگی ہے, اس پہ بہت مذاق اڑایا ہے مشرکین نے. سورہ یاسین ہے نا, قرآن کہتا ہے مشرک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا قبر کی پرانی, کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم, بھائی یہ ہڈی سڑ گئی, کیڑے کھا گئے, یہ زندہ ہوگی. ہئی ہاتا لما توعدون دوسرے مقام پر ہے, اے لوگو یہ پیغمبر جو تم سے وعدہ کر رہا ہے نا موت کے بعد زندگی, ہئی ہاتا, یہ عقل سے بہت کیا ہے؟ ہئی ہاتا ہم کہتے ہیں بھائی بالکل فضول بات ہے, معاذ اللہ, بالکل کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. ہم مر کے سڑے کیوں؟ زندہ کرنا ہوتا باڈی, اللہ سلامت کیوں نہیں رکھتا؟ سڑ گئے, درندے کھا گئے, کھاد بن گئے, نالوں میں بہہ گئے, جلا دیا, اب کیا زندگی ہے؟ اس نظریے پہ جتنا مذاق اڑایا گیا ہے نا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا, اتنا مذاق کسی اور عقیدے پہ بولو نہیں اڑایا گیا. اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنی خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے, جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا, تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ اللہ نے پھر مثالیں کیسی کیسی دی ہیں. اللہ ہم سے ہماری زبان میں مثالیں سمجھاتے ہیں, جو مثالیں ہمارے کلچر میں رائج ہیں. اللہ کہتے ہیں بتاؤ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا آسان ہے یا دوسری دفعہ؟ دوسری دفعہ آسان ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ بنا لیا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ منی سے انسان بنا دیا تو اس انسان کو مر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ ریپیئرنگ تو آسان ہے, فرسٹ ٹائم ایجاد کرنا. ادھر موبائل مارکیٹ میں نیا موبائل آتا ہے, فوراً 20 کاپیاں اس کی آ جاتی ہیں. وہ کاپی کرنے والے فرسٹ ٹائم نہیں بنا سکتے تھے, دیکھ دیکھ کے کاپی کر لیتے ہیں. افغانستان میں بمباری ہوتی تھی, امریکی جہاز ہیلی کاپٹر ویپن ہوتا تھا, تو چائنا والے اور کہتے ہیں دنیا والے پہنچ جاتے ہیں, ابے دیکھیں کاپی کریں ٹیکنالوجی. فرسٹ ٹائم بنانا مشکل ہے, ٹیکنالوجی کو کاپی کرنا کیا ہے؟ آسان. اللہ کہتے ہیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے سب بنا دیا, تو تمہیں دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ اس میں کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ تو پھر وہ اسی مذاق میں نا نبی سے آ کے کہا کرتے تھے اچھا کب ہوگا یہ ٹائم تو بتائیں, یہ دوبارہ زندگی ہمیں کب ملے گی, قیامت کب آئے گی, وہ عذاب کب ہوگا؟ تو اس کو قرآن نے جزو قرآن بنا دیا ان آیتوں کو. سال سائل بعذاب واقع, اے نبی آپ سے ایک پوچھنے والا آ کے پوچھتا ہے مذاق اڑانے کی نیت سے, وہ عذاب کب واقع ہوگا جو واقع آپ کے خیال میں واقع ہونے والا ہے؟ بتا دینا, ٹائم بتا دینا. جیسے ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہمیں دھمکی دے رہا ہوں میں پولیس لے آؤں گا, کہتے ہیں لے آنا, ٹھیک ہے نا, بتا دے یار کب آئے گی. تو مذاق اڑانا شروع کر دیا. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ میں نے اس کا علم کہ کب آئے گی کسی مقرب پیغمبر یا فرشتے کو بھی اس کا علم نہیں دیا. یہ دماغ سے نکال دو کہ میں یہ بتاؤں گا کب آئے گی, اس میں حکمتیں ہیں. ٹائم نہیں بتایا اللہ نے. قل لا یجلیھا لوقتھا الا ہو, اے نبی ان سے کہہ دیجئے اس کو اس کے وقت پہ وہی ظاہر کرے گا, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. میں پیغمبر ہوں, پیغمبر کا کام, میسنجر کا کام جو میسج ملے اس کو آگے ڈیلیور کرنا ہے. مجھے جو میسج ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ یہ بات ڈیلیور کر دوں کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا.